تنقیدات سیریز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محسن ممتاز اور میرے ساتھ ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، ہم آج کی نشست میں ارتقاء حیات پر گفتگو کریں گے اور اس پر جو تنقیدات ہے اس کی توضیح بھی آپ سے لیں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کا موقف ہے کہ وہ کیسے تدریجی مراحل کے طے کرنے کے بعد تخلیق ہوئے ہیں، اس کو ذرا پوری وضاحت سے اور اپنے پورے استدلال سے بیان کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کی جتنی باتیں بیان کی ہیں ان سے کسی سائنسی مسئلے کی توضیح مقصود نہیں ہوتی، وہ استدلال کے لیے بیان کی جاتی ہیں، اور استدلال توحید پر ہوتا ہے، معاد پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سنن کو بیان کرنے کے لیے تاریخ کے واقعات سناتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو بات بھی زیر بحث آتی ہے وہ قرآن مجید میں جن مضامین کو اصل کی حیثیت حاصل ہے انہی پر استدلال کے لیے آتی ہے۔ یہ بنیادی بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس وقت بھی ہم جس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا جہاں جہاں ذکر ہوا ہے اسی مقصد سے ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ دو مقامات ایسے ہیں جن میں بنائے استدلال نہایت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ان میں ایک سورہ مومنون میں ہے اور دوسرا سورہ سجدہ میں۔ جی، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو بالاجمال بیان کر دی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی کہیے، کیچڑ کہیے، دلدل کہیے، اسی طرح کھنکھناتی مٹی کہیے، یہ مختلف تعبیریں قرآن نے اختیار کی ہیں، بالاجمال بیان کر دیا۔ لیکن اس کے بعد انسان جس طریقے سے اب پیدا ہوتے ہیں اس کی تفصیل کی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ پھر ہم اس کو نطفے سے پیدا کرتے ہیں، پھر علقے سے پیدا کرتے ہیں، پھر مضغہ سے پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح پھر مختلف مراحل سے گزار کر اس کو ایک بالکل دوسری ہی مخلوق بنا دیتے ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف سورہ سجدہ میں یہ مرحلہ اس تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوا، بلکہ انسان کی پہلی تخلیق کو موضوع بنایا ہے۔ سورہ سجدہ کی وہ آیات اگر آپ پڑھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں کوئی دوسری رائے قائم ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو کہاں سے بنانا شروع کیا، پھر کن مراحل سے گزارا، پھر کس مرحلے پر ہم نے اس میں وہ شخصیت پھونک دی جس کو قرآن مجید روح پھونکنے سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو کیا بصیرت حاصل ہوئی، اس میں کیا صلاحیتیں پیدا ہوئیں، اور وہ کیسی شخصیت بن گیا۔ اس طرح گویا پہلے مرحلے کو جس میں انسان براہ راست پیدا کیے گئے، یعنی اب تو وہ ایک ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، پہلے مرحلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں نے ان آیات کو کس طرح سمجھا ہے، میں اپنی رائے یا اپنا نقطہ نظر اپنی تفسیر البیان سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس کو اجمال کے ساتھ سن لیجئے، اور وہ اجمالی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ سجدہ کی 7 سے شروع ہونے والی آیات ہیں، 7 سے 9 تک۔ آیات یہ ہیں: الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من صلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ آیات ہے۔ ترجمہ ہے، وہی کہ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے
یعنی ذات باری کی طرف اشارہ ہے، وہی کہ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اس پر میں نے جو حواشی لکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے میرا پورا نقطہ نظر بالکل واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جہاں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، اس پر میں نے لکھا ہے یہ پہلے مرحلے کا بیان ہے جب انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا۔ اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اب جو عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا۔ چنانچہ مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان بنتے ہیں، اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے، یہاں تک کہ جب خلقت پوری ہو گئی تو اوپر سے وہی گارا انڈے کے خول کی طرح خشک ہو گیا، جس کے ٹوٹنے سے جیتی جاگتی ایک مخلوق نمودار ہوئی جسے انسان کا حیوانی وجود کہنا چاہیے۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسری تمام مخلوقات بھی پہلی مرتبہ اسی طریقے سے وجود میں آئیں۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں اس طرح بنائی جانے والی مخلوق نے اپنی نسل آپ پیدا کرنی شروع کر دی۔ چنانچہ وہی عمل جو زمین کے پیٹ میں ہوا تھا اب وہ ماں کے پیٹ میں ہونے لگا۔ یہ انسان کا وہ دور ہے جب وہ علم و ادراک سے محروم محض ایک ناتراشیدہ حیوان تھا۔ یہ دوسرے مرحلے کی وضاحت کے بعد پھر آگے قرآن مجید نے بیان کیا تھا کہ پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں غالباً کئی نسلوں کے اختلاط سے انسان کے حیوانی وجود کو نقص سے درست کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے۔ چنانچہ اس مخلوق کے جو افراد اس وقت موجود تھے ان میں سے دو کا انتخاب کر کے خدا کی طرف سے ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے، جسے قرآن میں روح کہا گیا ہے، یہ شخصیت اسے عطا کر دی گئی۔ یہی آدم و حوا تھے۔ اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ سب انہی کی اولاد ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے قرآن کے اس بیان سے اگر غور کیجئے تو ان تمام آثار کی نہایت معقول توجیہ ہو جاتی ہے جو سائنسی علوم کے ماہرین نے اب تک دریافت کیے ہیں اور جنہیں ڈاروینیت کے علمبردار اپنی تائید میں پیش کرتے اور اس طرح ان گتھیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نظریے میں نہ پہلے حل ہوئی ہیں نہ آئندہ کبھی ہوں گی۔ یہ میرے نقطہ نظر کا بیان ہے۔ اس میں نے ایک ایک مرحلے سے متعلق تفصیل کر دی ہے لیکن مختصر طریقے پر۔ اس کے بارے میں اگر کوئی تنقید ہے یا کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، آپ فرمائیے۔ غامدی صاحب اس میں چھوٹی سی وضاحت فرما دیجیے کہ آپ نے غالباً کا لفظ تیسرے مرحلے کے لیے استعمال کیا، اس میں غالباً کو بیان کرنے کی کیا وجہ؟ جو چیز قرآن مجید میں صراحت سے بیان نہیں ہوئی لیکن
ہم اس کو سمجھنے میں ایک احتمال کو کبھی پاتے ہیں، میں البیان میں جہاں بھی بیان کروں گا اس میں یہی لفظ غالباً استعمال کروں گا۔ جی بالکل ٹھیک۔ اس پر غامدی صاحب یہ تنقید ہے کہ یہاں پر سما جو آ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا، تو یہ جو سما ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بادہ آ کے جواب کے محل میں ہے، یعنی کہ جب شروع کیا مٹی سے تو کیا چھوڑ دیا؟ نہیں، اس کو پورا کیا ہے۔ اسی میں دیکھو مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا تھا، تو پھر اس میں روح پھونکی ہے، اس کے نقص سنوارے ہیں، اس کی نسل چلائی ہے اور ایک جیتی جاگتی جان بنا دیا ہے، یعنی مٹی میں جان پھونک دی ہے۔ یہ اس استدلال کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پہلی دفعہ اس طرح بنا رہا ہے تو دوسری دفعہ اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ انسان کو زندہ نہ کر سکے۔ سما ہو یا کوئی دوسرا لفظ یا عربی زبان کا کوئی حرف، اس میں سب سے پہلے ہمارے طریقے پر یہ دیکھیں گے کہ وہ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ الفاظ میں بھی ہوگا، حروف میں بھی ہوگا۔ جب کسی لفظ یا کسی حرف کے ایک سے زیادہ معنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مشترک لفظ ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں پھر آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جس مفہوم کو ترجیح دی جا رہی ہے اس کے لیے قرینہ کیا ہے۔ قرآن مجید ایسے تمام مقامات پر جہاں وہ کسی چیز کو قطعیت سے بیان کرنا چاہتا ہے یا وہ اس کا اصلی مقصود ہوتا ہے، ایسے تمام مقامات پر وہ واضح قرینہ رکھ دیتا ہے۔ تو سما کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ ترتیب بیان کے لیے بھی آ جاتا ہے اور ترتیب واقعات کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ جی، یہاں وہ کس معنی میں ہے؟ یہ بات اگر اس طرح شروع ہوتی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور پھر یہ سما آ جاتا تو دونوں احتمالات تھے، اس میں سیاق میں کوئی ترجیح تلاش کی جاتی۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو آیات بدا کے لفظ سے شروع ہوئی ہیں۔ آپ اردو زبان میں یہ لفظ بولیں اور اس کے بعد پھر یا سما کے ہم معنی کوئی تعبیر اختیار کریں، وہ لازماً ترتیب واقعات کے معنی میں چلی جائے گی۔ اس سے مختلف کسی مفہوم میں بھی اس کو نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کام کو فلاں چیز سے کرنا شروع کیا پھر، تو اب یہ پھر ترتیب واقعاتی کے لیے ہوگا، یہ محض بیان کی ترتیب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی قرینے کی بنیاد پر میں نے بھی اس کو ترتیب واقعات ہی کے مفہوم میں لیا ہے اور استاذ امام نے بھی اسی مفہوم میں لیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اس تالیف میں کسی دوسرے مفہوم میں نہیں ہو سکتا۔ جی نقطہ بالکل واضح ہوا غامدی صاحب۔ اس تفہیم پر قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے، جو آپ نے ابھی اپنا فہم بیان کیا ہے اس پر جو نقد ہے دوسری آیات سے، کہ سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ 59 ہے، 59 ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کلمہ کن کے براہ راست اثر سے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی تخلیق ہے، اور کلمہ کن کے براہ راست اثر سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ اسی لیے اس کا یعنی ان کو مماثل قرار دیا گیا ہے۔ تو اگر وہ آدم علیہ السلام اتنے مراحل سے گزر کر آئیں تو کلمہ کن سے جو تخلیق ہے وہ تو نہ ہوئی، اور وہ پھر مثلیت بھی نہ ہوئی، اور یہ جو آپ کی تفہیم سورہ سجدہ کی ہے یہ اس کے خلاف آ جاتی ہے۔ اور آپ نے البیان میں اس کو لکھا بھی ہے۔ البیان کی جب آپ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے آل عمران کی، تو اس میں لکھا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اگر
ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہو کر معبود نہیں بن گئے تو سیدنا مسیح کو یہ لوگ آخر کیوں معبود بنا بیٹھے ہیں؟ یہ ماں باپ کے بغیر آدم علیہ السلام کو آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہاں بھی چند بنیادی باتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم جب کسی آیت کی یا کسی قرآن مجید کے مقام کی تفسیر کرتے ہیں تو ہر شخص کو حق ہے کہ اس پر نقد کرے۔ وہ نقد پہلے اسی مقام پر ہونا چاہیے، یعنی کیا لفظ کے معنی میں ہم نے متبادر مفہوم کو ترک کر دیا ہے، معروف معنی میں نہیں لیا، یا تالیف جملہ میں کوئی ایسی چیز اختیار کر لی ہے جو قرآن مجید کے اسالیب کے خلاف ہے، یا اگر کسی معنی کو ترجیح دی ہے تو ترجیح کا قرینہ صحیح نہیں ہے، دوسرا قرینہ زیادہ واضح ہے، یا سیاق و سباق اس مفہوم کو قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں یہی ترتیب کسی رائے کو قائم کرنے میں ہے اور یہی ترتیب اس پر نقد کرنے میں بھی ہے۔ جب آپ کسی دوسرے مقام کا حوالہ دیں گے تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدعا فلاں اور فلاں مقام سے سمجھا گیا ہے یہ اس مقام کے نقیض ہے، یا یہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ کو وہیں جانا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ اس مدعا کو سامنے رکھ کر جو تالیف آپ کریں گے یا جو معنی آپ طے کریں گے وہ مقام اس کو حتمی طور پر قبول کرے۔ یعنی یہ دونوں ہی طریقے ہوں گے، یا وہاں یہ بتائیں گے کہ لفظ کے معنی کو متعین کرنے میں کیا خامی ہے، جملے کی تالیف کو سمجھنے میں کیا غلطی ہو گئی ہے، یا سیاق میں کیا بات نظر انداز ہو گئی ہے۔ تنقید کا صحیح طریقہ یہ ہے، اور یا کسی دوسری جگہ سے آ کر یہ بتائیں گے کہ دیکھیے اس مقام کو سامنے رکھ کر جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا غلطی ہوئی ہے۔ یعنی غلطی ہی بتانی پڑے گی کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ کوئی دوسرا مفہوم اس کا لیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، جب کوئی رائے قائم کی جائے گی اس وقت بھی یہی ترتیب ہوگی، اور جب نقد کیا جائے گا تو اس وقت بھی یہی ترتیب ہوگی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ قرآن مجید نے ختم نبوت کو سورہ احزاب میں بیان کیا ہے۔ اب ختم نبوت کے معنی وہاں کیا ہیں، نبیوں کی مہر ہونے سے کیا مراد لیا گیا ہے، آپ کو وہاں بتانا پڑے گا۔ اور اگر آپ کسی دوسرے مقام سے کوئی قرینہ تلاش کریں گے تو پھر اسی مقام پر آ کر آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو مفہوم اب آپ لے رہے ہیں اس کے قرائن اس مقام پر کیا ہیں۔ یعنی وہ ترجیح وہاں قائم ہونی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آیت وہاں پڑھی جائے اور وہاں اس پر نقد نہ کیا جائے، اور کسی دوسری جگہ سے اس پر استدلال کیا جائے اور پھر یہ نہ بتایا جائے کہ غلطی کیا ہوئی ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ بھی غلطی بتانی ہے اور واپس آ کے بھی یہ بتانا ہے کہ دیکھیے فلاں مقام کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ غلطی واضح ہو جاتی ہے، یہ بات طے ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ ہر جگہ ہم اس طرح کے نقد ہی کو سمجھیں گے بھی اور اس کو قابل لحاظ بھی قرار دیں گے۔ یہ میں نے صرف توجہ دلائی کہ جب آپ رائے قائم کریں تو اس میں بھی ترتیب کیا ہوگی، اور ہمارے مدرسہ فکر میں اگر تنقید کی جائے تو اس میں بھی ترتیب کیا ہوگی۔ اس ترتیب کو یہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے سورہ سجدہ کی آیت کو جس طرح ہم نے سمجھا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے اس میں فلاں لفظ کا مفہوم ٹھیک نہیں لیا گیا، فلاں آیت میں تالیف جملہ صحیح نہیں سمجھی گئی، یہ چیز سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ یہ بات وہاں واضح ہو، پھر یہ کہیں کہ دیکھیے یہ سب چیزیں چونکہ واضح ہیں تو آئیے ایک دوسری جگہ بھی اس کی تائید میں فلاں آیت ہے اس کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ البیان کو پڑھیں گے یا ہمارے مباحث کو دیکھیں گے تو ہم ہر جگہ اسی طرح تنقید کرتے ہیں۔ یعنی یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی دوسری جگہ جا کے آپ اس آیت کی تعویل کرنا شروع کر دیں جس میں اصلاً کوئی مضمون زیر بحث ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، یہ جس طرح سورہ مومنون میں
اس وقت کے مراحل کا واضح ترین بیان ہے، اسی طریقے سے پہلی پیدائش کا سورہ سجدہ میں واضح ترین بیان ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت آپ نے نقل فرمائی ہے وہ اس موضوع سے متعلق ہی نہیں ہے، اس میں ایک دوسری بات زیر بحث ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں بھی یہی مضمون ہے، وہ ایک دوسری بات زیر بحث ہے۔ گویا وہاں پر کسی مدعا کے اس بات کے لیے ایک بات مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے، یا کسی مدعا کو انسان کے ذہن نشین کرانے کے لیے تمثیل کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو ایک اور نوعیت کا استدلال ہے، وہاں آدم کیسے پیدا ہوئے، پہلی تخلیق کیسے ہوئی، دوسری کیسے ہوئی، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں، یعنی وہ جی موضوع ہی نہیں ہے اس آیت کا۔ تو آپ یہاں سے وہاں کیوں گئے؟ یہاں جو تعویل اختیار کی گئی ہے یا جس طرح آیت کو سمجھا گیا ہے، اس کو سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے، کیا چیز نظر انداز ہوئی ہے، پہلے اس کو واضح کرنا چاہیے۔ جب آپ اس کو واضح کر لیں گے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور اگر وہاں جانے سے اس جانب توجہ ہوئی ہے تو واپس آ کے بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی طرف توجہ ہوئی ہے، یعنی لفظ کی تعین میں کیا چیز ہے، جملے کی تعریف میں کیا چیز ہے، سیاق و سباق میں کیا چیز ہے۔ یہ میں نے اس اس میں تو غامدی اصول کی صاحب صرف وضاحت کی۔ اس میں تو غامدی صاحب صرف انہوں نے ثم جو آپ نے ترتیب میں لیا ہے، جب وہاں پر وہ بدا کے جواب کے محل میں آ گیا، یعنی ان کی تعبیر میں، تو پھر وہ انہوں نے ترتیب کو ہٹا دیا وہاں سے، اب وہ مٹی سے براہ راست پیدا ہونا انہوں نے اس طرح وہاں سے معلوم کر لیا۔ اس پر میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، آپ نے پہلے وہ سوال کیا تھا تو میں نے عرض کر دیا کہ اس میں تو بالکل واضح کرینہ ہے، اور وہ ہماری زبان میں بھی ہے، وہ دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہی بولا جائے گا۔ آپ اپنی اردو میں بھی جب یہ شروع کیا کا لفظ بولیں گے تو اس لفظ ہی نے بتا دیا کہ آگے اب ثم یا پھر یا اس مضمون کا کوئی لفظ جب آئے گا وہ ترتیب بیانی کے لیے آئے گا، یعنی ترتیب واقعاتی کے لیے آئے گا، وہ ترتیب بیان کے لیے نہیں آئے گا۔ بہرحال اس اصول کی وضاحت کے بعد اب میں سورہ آل عمران کی آیت کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ وہاں کیا بات بیان کرنا مقصود ہے۔ وہاں یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، یا ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، یا آدم ان دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ وہاں اصلاً مماثلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے جن میں تم انسانوں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہو، یعنی یہ دنیا تو اسباب ہی کی دنیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ توجہ دلائی گئی ہے کہ مسیح کی پیدائش کو اگر تم سمجھنا چاہو تو آدم کی پیدائش کو سامنے رکھو۔ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا، اور کیسے بنایا؟ ہم نے کہا کن، یعنی جو اس کے لیے طریقہ طے کر دیا، اس کے مطابق حکم دیا کہ ہو جا، تو تم دیکھتے ہو کہ پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ ہمارے پیدا کرنے کے لیے ہمیں کوئی اینٹ گارا میسر نہیں کرنا پڑتا، یہ زمین، آسمان، یہ کائنات، اس کی سب چیزیں، تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، اور تم خود انسان، تمہارے ابوالآباء آدم ایسے ہی کلمہ کن سے بن گئے تھے۔ تو کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو یہ خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب کوئی اسباب کا دائرہ وجودی میں نہیں آئے گا، اب کوئی ترتیب نہیں ہوگی، نہیں، انہوں نے کلمہ کن کہا، لیکن یہ کائنات بننا شروع ہوئی تو یہ معلوم ہے کہ وہ 6 ایام میں بنی، وہ خدائی ایام ہے جن کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان ایام میں وہ کیسے بنی، اس کی ایک جگہ تفصیل کی ہے، 2 دن میں یہ ہوا، 2 دن میں یہ ہوا، 2 دن میں یہ ہوا۔ بالکل اسی طریقے سے وہ اب بھی کلمہ کن ہی کہتے ہیں، اور بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو وہ ایک مرحلہ ہے جہاں سے ابتدا کرتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ، 9-10 مہینے میں وہ ان مراحل سے گزر کر پھر ایک جیتے جاگتے انسان کی حیثیت سے آپ کی آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر پھر وہ کچھ مراحل سے گزرتا ہے، یعنی یہ بچپن ہے، یہ لڑکپن ہے، یہ شباب ہے، یہ اب زمانہ شیب آ گیا ہے، پھر مراحل سے گزرتا ہے۔
تو انسان کے بننے کا عمل ہو، زمین و آسمان کے بننے کا عمل ہو، اس میں ہر جگہ ایک ترتیب واقعات ہے جو ملحوظ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پہلی بار بنایا ہے تو اس میں جو درمیان میں اس کے حیوانی وجود کے مراحل گزرے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح سے اب یہ مضغہ اور یہ علقہ وغیرہ کے مراحل ہیں، جی ان کی حیثیت وہی ہے۔ تو اصلاً اگر غور کر کے دیکھا جائے تو آدم کی پیدائش اسی طرح براہ راست مٹی سے ہوئی ہے، یعنی وہ ان مراحل سے گزر جانے کے بعد جب وہ مرحلہ آ گیا کہ منتخب کر کے اب روح پھونک دی جائے تو پھر وہ ارسطو افلاطون بن کے کھڑا ہو گیا، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو گویا کلمہ کن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ترتیب طے کر دیتے ہیں اس میں کسی چیز کے بننے کو بیان کر کے اس کی مثال پیش کی ہے، وہاں وہ بیان صحیح، کرنا مقصود ہی نہیں ہے۔ مجھے بھی جب اس جانب توجہ دلائی گئی تو میں نے اس عبارت کو بھی تبدیل کیا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پھر اس پہلو کو نمایاں کر دیا ہے، یعنی وہ آگے جو بات بیان کی گئی ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، کیسے؟ ہم نے کہا کہ ہو جا، ورنہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مٹی سے بنایا اور دیکھو اس کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، نہیں، یہ فرمایا ہم نے کہا ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے، یعنی ان سب مراحل سے گزر کر ہو جاتا ہے جو ہم اس کے لیے مقدر کر دیتے ہیں۔ تو جیسے میرے عیسیٰ علیہ نزدیک السلام سورہ نے۔ آل عمران کا صحیح مفہوم یہ ہے، اس طرح اس کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک غامدی صاحب، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اس میں ایک اور آیت ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ اس پر بھی اپنی بات فرما دیں۔ سورہ نساء ہے اور اس کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو یہاں پر جو نفس واحدہ ہے تو نقد یہ ہے کہ یہ نفس واحدہ کوئی سیل، کوئی زائگوٹ، کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو پھر وہ دو میں تقسیم ہوا ہے، اور پھر ان دونوں سے آگے نسل چلی ہے جو انسانوں کی ہے، یعنی مٹی ہی سے دو مخلوقات آدم اور حوا کی تخلیق ہوئی ہے، اور اسی کلمہ کن سے جو مٹی میں پروسیس شروع ہوا ہے وہ دو میں تقسیم ہوا، اس کے بعد سے وہ آدم و حوا میں تبدیل ہوئے اور پھر وہاں سے ان کی نسل آگے چلی ہے۔ یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں بھی ایک بنیادی اصول پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس میں کسی لفظ کے معنی طے کرتے وقت جو چیزیں اہل عرب کے پیش نظر نہیں تھیں ان کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم اصرار کرتے ہیں کہ لفظ کا متبادر مفہوم لیا جائے گا، اگر اس سے ہٹانے کے لیے کوئی استدلال ہے تو وہ خود الفاظ کے اندر سے پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے معروف معنی سے ہٹ کر کوئی اور مفہوم قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں یہ دیکھیے کہ لفظ نفس قرآن مجید میں بھی ایک معروف لفظ ہے، عربی زبان میں بھی۔ جب آپ لغت کی مراجعت کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تین طریقوں سے مختلف استعمالات میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک تو اس کی سادہ صورت ہے، نفس ہو، نفس واحدہ ہو، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، کلام عرب میں بھی استعمال ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ کوئی خاص فعل آ گیا یا کوئی فاعل خاص طریقے سے استعمال ہوا یا اس سے کوئی مفعول متعلق ہوا، اس سے مختلف محاورے بن جاتے ہیں یا ایسی بعض تراکیب وجود میں آ جاتی ہیں جو اپنا ایک منفرد مفہوم رکھتی ہیں۔ اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں افعال امر کے ساتھ آئیں، رجل کے ساتھ آئیں یا شے کے ساتھ آئیں تو وہ اپنے معنی متعین کرتے ہیں اور ان میں ایک خاص طرح کا تنوع پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لفظ کے ساتھ بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس لفظ کو کسی مجازی مفہوم میں استعمال کر دیا، جیسے عربی زبان میں یہ بعض موقعوں پر خون کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اور بھی بعض مجازی تعبیرات ہیں جن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔
اور تیسری صورت وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی، یعنی جس طرح یہ اپنے اصل مفہوم میں مستعمل ہے اسی طرح استعمال کیا گیا۔ تو یہاں جو پہلی دو صورتیں میں نے بیان کی ہیں ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یعنی نہ کوئی خاص فعل استعمال ہوا ہے، نہ کوئی مجاز کا موقع ہے، یہاں یہ اپنے اس حقیقی اور ابتدائی وضعی مفہوم میں آیا ہے۔ اس میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ شخص کے معنی میں، جیسے ہم شخص کا لفظ بولتے ہیں بالکل اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ کسی ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، بلکہ ایک آیت میں اس طرح بھی استعمال ہوا ہے کہ یہ زمین آسمان کے ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو بنا دیا جائے۔ تو قرآن مجید اس کو اس طرح استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ شخص جب ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، کبھی اس کا اطلاق انسان کے ظاہر پر ہوتا ہے، یعنی یہ میرا بدن ہے، کبھی باطن پر ہوتا ہے جو میری اصل شخصیت ہے، اور کبھی انسان پر بحیثیت انسان ہوتا ہے جس میں روح و بدن دونوں اکٹھے مراد ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص میرے پاس آیا، تو وہاں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ روح آئی ہے بدن نہیں آیا، بدن آیا ہے روح نہیں آئی، یہ اس کے استعمالات ہیں۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے، یہاں یہ جس طریقے سے استعمال ہوا ہے اس میں بالکل واضح ہے کہ یہ شخص کے معنی میں ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک شخص سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ شخص کون ہے؟ آدم۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعبیر میں آئی ہے کہ کلکم من آدم، تم سب آدم سے ہو۔ تو اسی طرح یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تم کو ایک شخص سے پیدا کیا گیا۔ کیسے پیدا کیا گیا؟ خلق منہا زوجہا، اسی سے اس کے زوج یا اس کے جوڑے کو ہم نے پیدا کیا، اسی سے یہ بالکل اسی طرح استعمال ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں مسلمانوں میں سے ہے، یا کہتے ہیں کہ فلاں ہندوؤں میں سے ہے، یعنی نوع کو بیان کیا ہے یا جنس کو بیان کیا ہے۔ یہ ہماری اردو میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے اس کو کھول بھی دیا ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ من انفسکم ازواجا، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کیا بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر سورہ اعراف میں میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ قرآن نے اس کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ وہاں ضمائری سے واضح کر دیا ہے کہ اس سے شخص یا شخص سے واحد مراد ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف کی آیت 189 ہے۔ ارشاد فرمایا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، ترجمہ ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پائے، یعنی وہ نفس واحدہ اپنے جوڑے سے تسکین پائے، لیسکن الیہا۔ تو یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ لیسکن کی ضمیر اور الہا کی ضمیر وہ خود بتا رہی ہے کہ اس کا مرجع کسی جگہ بھی کوئی زائگوٹ یا ایسی چیز نہیں ہو سکتی، بلکہ شخص مراد ہے۔ تو قرآن مجید اپنے اسالیب سے بھی یہی واضح کرتا ہے، اور یہی اس کا متبادر مفہوم ہے۔ اس میں کبھی سائنسی معلومات پر چیزوں کا براہ راست اطلاق نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہوا غامدی صاحب، آپ کی پوری بات، پورا استدلال اور اس پر جو نقد ہے اس کی بھی وضاحت ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔